دوستوں لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو جو ہے نا اپنی لائف میں کوئی اچھے استاد مل جائیں اور وہ ان کی رہنمائی کر سکے، ان کو سیدھی راہ دکھا سکے اور ان کو وہ علم دے سکے جو ان استادوں نے ساری عمر لگا کے حاصل کیا ہو، لیکن اپنے شاگردوں کو وہ 2 منٹ میں 5 منٹ میں، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک عالم کے ساتھ آپ 5 منٹ بیٹھیں تو وہ 10 کتابیں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو عالم ہے وہ آپ کو کرکس آف دا میٹر بتاتا ہے، وہ آپ کو جو ہے نا ریزلٹس دیتا ہے، وہ آپ کو جو ہے نا پرنسپلز دیتا ہے، اور آپ کو جو ہے نا وہ جو اصول ہیں اور جو فارمولے ہیں لائف گزارنے کے، اس دنیا کی میں زندہ رہنے کے لیے اور اس دنیا کے ساتھ میں ایک معاشرتی لائف گزارنے کے لیے، سوشل لائف گزارنے کے لیے اور اچھا انسان بننے کے لیے کیا اصول ہوتے ہیں، کیا طریقے ہوتے ہیں، کیا اخلاق بندے کے ہونے چاہیے، وہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ فنگر ٹپس پہ بتاتا ہے۔ تو اس لیے استاد کی اہمیت کو کبھی جو ہے نا ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو استاد ملیں اور وہ ان استادوں کی عزت بھی کریں اور ان استادوں کی جو ہے نا قدر بھی کریں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اچھے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں وہ اپنے استادوں کی عزت اور ان کو مانتے ضرور ہیں، اور استادوں کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے استاد کی جگہ پہ آ جاؤں اور وہ جگہ مجھے مل جائے اور استاد صاحب کو میں جو ہے نا سائٹ پہ لگا لوں، تو یہ ایک انتہائی غلط سوچ بھی ہوگی اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہم کسی کی جگہ نہیں لے سکتے، اور خاص کر استاد کی جگہ جیسے ہم اپنے والد کی جگہ نہیں لے سکتے۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ فیض صاحب نے جو ہے نا، فیض صاحب بھی استادوں کو ماننے والے ہیں، تو وہ غالب صاحب کو بھی مانتے ہیں، اور غالب صاحب کی زمین میں ایک غزل انہوں نے لکھی جو غالب صاحب کے نام ہی کی ہے، اور اس کا عنوان رکھا ہے نظر غالب۔ تو آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ فیض صاحب فرماتے ہیں کہ کسی گماں پہ توقع زیادہ رکھتے ہیں، کہ کوئی ہمیں ایسی خوش فہمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں توقع، ہماری جو آرزو ہے، خواہش ہے، اور وہ بہت زیادہ ہی ہے، کوئی ہے نا، تو پتہ نہیں وہ کیا توقع ہے، کیا آرزو ہے، کیا خواہش ہے، کیا گمان ہے ہمیں، تو لیکن ہم ذرا توقع زیادہ ہی رکھ رہے ہیں۔ تو کسی گمان پہ توقع زیادہ رکھتے ہیں، پھر آج کوئے بتاں کا ارادہ رکھتے ہیں، کہ ہمیں یہ گمان ہے، ہمیں یہ توقع ہے، ہمیں یہ جو ہے نا شاید یقین سا ہے کہ ہم جائیں گے اپنے محبوب کی گلی میں، کوچے میں، اور وہ ہمیں ٹائم دے گا، بٹھائے گا، ہمارے ساتھ باتیں کرے گا، تو پتہ نہیں وجہ کیا ہے، لیکن ہم جا رہے ہیں اپنی بےعزتی کرانے کے لیے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کسی گمان پہ توقع زیادہ رکھتے ہیں، پھر آج کوئے بتاں کا ارادہ رکھتے ہیں، بہار آئے گی جب آئے گی یہ شرط نہیں، کہ بہار تو آئے گی نا اپنے ٹائم پہ جب اس نے آنا ہے، کہ تو کیا ہے کہ بہار آئے گی جب آئے گی یہ شرط نہیں، کہ تشنہ کام رہیں گرچہ وعدہ رکھتے ہیں، کہ وہ وعدہ ہمارے پاس ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہم بہار کے انتظار کریں کہ جب بہار آئے گی تو ہم پئیں گے، نہیں بھائی، وعدہ ہے تو پھر چھوڑو، بس بہار کو چھوڑو، بہار ہم خود لے آئیں گے، ذرا وعدہ شادہ نکالو، ہاں۔ تو بہار آئے گی جب آئے گی یہ شرط نہیں، کہ تشنہ کام رہیں گرچہ وعدہ رکھتے ہیں، اور تیری نظر کا گلہ کیا ہے، تیری نظر کا گلہ کیا، جو ہے گلہ دل کا، کہ دل کا اصل گلہ تیری نظر کا نہیں ہے، تو ہم سے ہے کہ تمنا زیادہ رکھتے ہیں، کہ دل تو ہم سے ہی گلہ کرتا ہے کہ ہمیں ذرا تمنا زیادہ ہے، ہماری ذرا توقع زیادہ ہے، ہم ذرا سوچ ذرا ہماری زیادہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے تو مہربان ہوگا ہم پہ، تو دل کا بھی ہم سے ہی گلہ ہے کہ ہم ذرا زیادہ ہی تجھ سے کوئی توقع رکھتے ہیں۔ اور نہیں شراب سے رنگی تو غر کے خوں ہیں، کہ ہم خیال وضع قمیص و لبادہ رکھتے ہیں، کہ اگر شراب سے تر نہیں ہے نا دامن، تو ہم گناہ گاروں نے اپنے خون ہی میں اپنے لباس کو تر کیا ہوا ہے، تاکہ ہمیں لباس جو ہم نے پہنا ہوا ہے وہ اس کا ہم حق ادا کر سکے، کہ ہم نے جو ہے نا مطلب ہے کہ دکھ سہ رہے ہیں، عیاشیاں شیاشیاں نہیں کر رہے، اور انسانیت کا غم بھی ہم میں ہے، اور حق و سچائی کے لیے بھی کام کریں، اور قربانیاں دیں گے اور دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لباس پہننے کا ہمیں طریقہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنے خون میں لباس کو ڈبویا ہوا ہے، اگر وعدہ نہیں ہے، شراب نہیں ہے تو۔ اور اس شعر کی کیا بات ہے، زبردست، کیا بات ہے فیض صاحب کی، زندہ باد، ہاں۔ کہتا ہے کہ غم جہاں ہو غم یار ہو کہ تیر ستم، غم جہاں ہو غم یار ہو کہ تیر ستم، جو آئے آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں، کہ غم جہاں بھی آئے تو ٹھیک ہے، ہم سہ لیں گے، غم یار ہو تو
ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم اپنے یار کے غم کو سہیں، اور تیر ستم، اور اگر یہ ستم ظلم کے اور جبر کے جو تیر ہیں، جو دکھ ہیں، جو درد ہیں، وہ بھی آئے تو ہم سب کے لیے ہمارا دل کشادہ ہے، ہم سب کو برداشت کریں گے، کیونکہ یہی انصاف اور ہیروئزم کا راستہ ہے۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ غم جہاں ہو، غم یار ہو کہ تیر ستم، جو آئے آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں، اور جواب واعظ چابک زباں میں فیض ہمیں، جواب واعظ چابک زباں میں فیض ہمیں، کہ یہ جو چابک زباں واعظ ہے نا، جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور اس کی زبان بہت تیز ہے اور بہت لمبی ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے اس کے جواب میں؟ یہی بہت ہیں جو دو حرف سادہ رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو دو حرف ہیں نا سادہ سے، وہ اس کی جو واعظ کی چابک زبانی ہے نا، اس کے مقابلے میں وہ کافی ہیں، اور وہ دو لفظ کیا ہیں کہ ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں، اور ہم محبت کے علم بردار ہیں، اور ہم محبت کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ یہی ہمارا جو ہے نا کل سرمایہ ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہاں، تو مکتا ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں کیا کہتا ہے فیض صاحب، کہ جواب واعظ چابک زباں میں فیض ہمیں، یہی بہت ہیں جو دو حرف سادہ رکھتے ہیں کہ لو کرتے ہیں ہاں انسانیت سے۔ تو لو یو فیض احمد فیض دا گریٹ۔